الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أفكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم. مسلسل پیچھے سے ذکر چل رہا ہے داستان یہود کا اور ان کی کرتوتیں، ان کی روش، ان کا طرز زندگی، ان کی داستان کہ کس طرح انہوں نے ماضی میں ان کے باپ دادا نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہے، اور آج کیسے وہ بگلا بھگت بنے ہوئے ہیں. ان سب کی پور اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں کھولی ہے. یہود نے اللہ تعالیٰ کی شریعت سے اس درجے بغاوت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دشمنی کی، صرف اس بنیاد پر یہ دوسرے خاندان سے کیوں نہ گئے، بنو اسحاق سے کیوں نہیں آئے، بنو اسماعیل سے کیوں مبعوث کر دیے گئے. انہوں نے دشمنی کی اتنی انتہا کر ڈالی کہ وہ جبریل ہی کے دشمن ہو گئے، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے پوتوں کو اور اپنے معصوم بچوں تک کو یہ بات پڑھا دی کہ جبریل بھی تمہارا دشمن ہے. اس سلسلے میں دو باتیں کہی. ایک تو یہ بات کہی کہ یہ جو جبریل ہے، اس جبریل کو جانا تو چاہیے تھا کہاں؟ یعنی ہمارے کسی خاندان میں کسی شخص کے پاس، لیکن یہ پہنچ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ زیادتی اس نے کی ہے. یہ حکم تو اس کو ملا تھا کہ وہ جائے بنو اسحاق میں سے کسی کے پاس اور یہ عزت بخشے ہمارے کسی فرد کو، مگر یہ وہاں پہنچ گیا اور اس نے نبوت سے سرفراز کر دیا بنو اسماعیل، اور یہ تاج ان کے سر پہ باندھ دیا گیا. تو اس میں مجرم کون ہے؟ جبریل مجرم ہے، اس لیے جبریل دشمن. آپ کہیں گے یہ بات کہی جا سکتی ہے، اسے ذہن قبول کر سکتا ہے، عقل اسے تسلیم کر سکتی ہے، انسانی فطرت اسے مان سکتی ہے؟ ہاں بالکل مان سکتی ہے. اور مسلمان مان رہے ہیں. شیعوں میں ایک فرقہ ہے جس فرقے کو غرابیہ کہا جاتا ہے، وہ یہ بات مان رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جبریل جا تو رہے تھے حضرت علی کے پاس، لیکن چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچیرے بھائی کی طرح تھے شکل و شباہت میں، صورت و شکل میں، لہذا وہ دھوکے سے وہاں پہنچ گئے. وہی پہنچنا چاہیے تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت علی کے پاس. اس لیے اس فرقے کو غرابیہ کیوں کہتے ہیں؟ غراب کہتے ہیں کوے کو. کوے آپس میں ایک دوسرے جیسے ہی ہوتے ہیں نا، ہمیں آپ کو تو پہچان بھی نہیں ہوگی اس کا وجہ ایسا کون سا ہے وہ سا کون سا ہے. تو اس فرقے کو غرابیہ فرقہ کہا جاتا ہے شیعوں کے یہاں. تو ان کے یہاں آج تک یہی فرقہ چلا آ رہا ہے. لہذا وہ بھی جبریل کو دشمن مانتے ہیں کہ یہ اسے دھوکہ ہو گیا اور یہ پہچان نہیں پایا کہ ان میں محمد کون ہے اور علی کون ہے. کیا ہوا؟ آواز تیز ہو گئی. میں اس لیے اتنے ہلکے بول رہا ہوں. کہہ رہے ہیں آپ کی آواز ہلکے نکل رہی تھی، تیز بولوں گا تو لوگ کہیں گے یہ کیا ہوگا.
کیونکہ وہ آواز گونج رہی ہو. ہماری نیچے کر لیتے کوئی بات نہیں, آواز کیوں نیچے کر رہے ہو؟ ہم اس کا بھی تو سولیوشن ہے. کیا ہے یا پولیوشن؟ آج کل تو انگریزی بہت عام ہو گئی ہے نا. پھر پوچھ لیجیے گا کہ اب دھیمی نہ ہو گئی کبھی. میں نے مائک نیچے کر دیا کہ زیادہ دھیمی ہو گئی. تو وہ فرقہ بھی شیعوں میں حضرت جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا, ہو گئے کیوں, کھا گئے تم, جانا چاہیے تھا تمہیں وہاں اور پہنچ گئے تم وہاں. تو ایسی ہی یہ وجہ انہوں نے گھڑ دی اور ان کی نسلوں میں یہ بات چلی آ رہی. اور دوسری وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ ہم اس کو مان لیتے اس قرآن کریم کو, مگر اس قرآن کو لے کر آیا ہے جبرائیل, اور جبرائیل ہمارا دشمن ہے, اس لیے کہ جبرائیل ہمارے اوپر عذاب لے کر آیا ہے. ہماری قومیں جب بھی تباہ و برباد ہوئی تو اس جبریل نے عذاب, کبھی تو ایک چیخ مارتا ہے, کبھی چنگھاڑ مارتا ہے. قوم لوط اچھی خاصی مزے موج مستی کر رہی تھی, اس نے یوں کر کے اپنا زمین پہ پڑ ڈالا اور لے کر کے اوپر اڑ گیا, اور اوپر جا کر کے وہاں سے یوں پٹخ رہا ہے انہیں, اور اوپر سے نیچے کر کے اسے ڈیڈ سی بنا دیا, بحر مردار بنا دیا, اسے بحر میت بنا دیا کہ اب اس سمندر بن گیا. وہ اس میں رہنے والے مچھلیاں بھی نہیں رہ سکتی. قومیات کو اس نے ہلاک کیا, فلاں کو ہلاک کیا. تو یہ ہماری باپ داداؤں کو سزائیں دیتا رہا. میکائیل اچھا ہے, وہ کچھ نہیں کرتا, ہوائیں چلا دے گا ٹھنڈی ٹھنڈی اور بارش کر دے گا. تو اگر اس کتاب کو, قرآن کو میکائیل جیسا فرشتہ لے کر آتا تو ہم مان لیتے. ہمارا دشمن فرشتہ لے کر آیا ہے اس لیے ہم اسے نہیں مانتے. یہ تفریق انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھائی اور سکھانا شروع کر دی. تو یہ بات ان کے گھروں میں چل رہی ہوگی. اور یہودی وہ قوم ہے کہ جو سینہ بسینہ پڑھاتی ہے, کیونکہ جو باتیں دوسروں سے نہیں کہی جاتی وہ لوگ اپنی چیزوں کو چھپاتے ہیں, اس لیے ان کے علم باہر بہت کم آتے ہیں. وہ اندرون میں باتیں پڑھایا کرتے ہیں. اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عام کیا اور کھولا, اور آج تک وہ بات کھلی ہوئی ہے. چونکہ قرآن پوری دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب, دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب, سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب, سب سے زیادہ سمجھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مقدس ہے. سب سے زیادہ حفظ کی جانے والی کتاب قرآن ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب سنو اچھی طرح, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جبریل کے دشمن ہو, تو جبریل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ ہے. جبریل کا دشمن میکائیل کا بھی دشمن, تمام فرشتوں کا دشمن ہے. ان میں کوئی آپس میں ایک دوسرے کی تفریق نہیں ہے. لہذا جبریل کا دشمن وہ میکائیل کا دوست نہیں ہو سکتا, اور جبریل کا دشمن اللہ کا بھی دشمن ہے. اللہ کا دشمن دوسرے تمام رسولوں کا دشمن ہے. یہ بات یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی. تم جو تعلیم دے رہے ہو کہ ہم جبریل کے دشمن ہیں, جبریل کا دشمن سارے فرشتوں کا دشمن ہے, کل فرشتوں کا. قل, ان سے کہہ دیجیے, اعلان کر کے ان کو بتا دیجیے, من کان عدو لجبریل, کہ جو ہے دشمن جبرائیل کا. جبرائیل کے معنی بھی وہی ہیں جو اسرائیل کے معنی ہے, یعنی اللہ کا بندہ. ایل کے معنی وہاں پر, وہاں اسرا کے معنی عبد اور ایل کے معنی اللہ, اللہ کا بندہ. یہاں جبرا کے معنی بھی عبد اور ایل کے معنی بندہ, اللہ کا بندہ. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ, تو بے شک جبرائیل نے اس کو یعنی قرآن کو اتارا ہے عَلَىٰ قَلْبِكَ, آپ کے دل پر. اللہ کی اجازت سے خود نہیں لایا ہے وہ, کہ اس کو بھیجا تو گیا تھا بنو اسماعیل کے کسی فرد پر اور پھر لے آیا ہو.
وہ بنی اسحاق پہ بھیجا گیا ہو وہاں پر لے آیا ہو بنی اسماعیل پر، وہ ایسا نہیں ہے کہ دشمنی میں لے آیا ہو، ان سے دشمنی ہو اس کو، ہرگز نہیں، ان کو بھیجا ہی وہاں گیا تھا۔ علی قلبک باذن اللہ، آپ کے دل پر۔ قلب جسے قرآن قلب کہتا ہے اسے ہم اردو میں دل کہتے ہیں، اور یہ قلب جو ہمارے دل میں یہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اس میں ایک قوت ہے جسے قوت مدرکہ کہتے ہیں، جو ادراک کرتی ہے، جو سمجھتی ہے، پہچانتی ہے، جو جانتی ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ، خبردار جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اور وہ قلب ہے جسے ہم دل کہتے ہیں۔ قلب کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں الٹی چیز کو، یہ الٹا ہے، جسے گھڑا الٹا آپ کر دیں تو دل کی شکل ایسے ہے جیسے الٹا برتن ہو، گھڑا الٹا ہو۔ تو جب یہ صحیح ہو، دل جو گلشن تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاماں کیا ہوا عالم بیاماں ہو گیا۔ اگر من اچھا نہیں ہے تو کچھ بھی اچھا نہیں لگے، نہ کھانا اچھا لگے گا، نہ کوئی گھر میں کوئی چیز اچھی لگے گی، گفتگو کرنے دل نہیں چاہے گا، کوئی چیز اچھی لگے گی ہی نہیں۔ تو انبیاء کرام کا کام کیا ہے کہ وہ اس دل کو صحیح کریں، اور دل پر محنت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن دل سے مراد یہ گوشت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے، ایک صلاحیت ہے، جسے ہم اردو میں دوسرے لفظوں میں اسے ہم ضمیر کہتے ہیں، کہ اس کا ضمیر جاگ اٹھا، اس کا ضمیر ابھی زندہ ہے، یہ اسے ہم کہیں گے دل اس کا زندہ ہے، یا دل اس کا مردہ ہو چکا ہے۔ تو دل جب مردہ ہو جائے گا تو پہچاننے کی صلاحیت اس میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس قلب پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے قرآن کو اتارا ہے، یہ اللہ نے اس قرآن کو اتارا ہے آپ کے دل پر۔ جبریل اس میں واسطہ ہے اور ذریعہ ہے۔ آگے اس قرآن کی پھر 3 صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ صفت کہتے ہیں ایڈجیکٹو کو، خوبی کو، وشیشتا کو۔ 3 چیزیں، مصدقاً، یہ قرآن تصدیق کر رہا ہے، لما بین یدیہ، اپنے سامنے جو اس کی چیزیں ہیں ان کی تصدیق کر رہا ہے، ویریفائی کر رہا ہے۔ کیا چیز؟ اس کے سامنے جو چیزیں ہیں، یعنی تورات میں جو اس کی پیشین گوئیاں لکھی ہوئی ہیں ان کی تصدیق کر رہا ہے۔ جو مضمون تورات میں ہے یہ اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ توحید اور وحدانیت جو تورات میں ہے یہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے بالکل حق ہے۔ جو بات تورات نے آخرت کی کہی ہے یہ اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ جو بات تورات نے کہی ہے رسالت کی، قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ جو پیشین گوئیاں نبی آخر کی تورات نے کی ہیں، ہم چونکہ اس کا علم نہیں رکھتے اس لیے ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ جن عالموں نے اس طرح تفسیر لکھی ہے کہ تورات کے علم بھی اس میں بیان کیے ہیں، تو انہوں نے اس میں دلیلیں دی ہیں کہ تورات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو قرآن آیا ہے اپنے سامنے والی کتابوں کی تصدیق بن کر، بالکل اس کی بیان کر رہا ہے۔ یہ ہے پہلی صفت یہ ہے اس کی۔ دوسری کیا ہے؟ وہدن، اور یہ قرآن ہدایت ہے، یہ رہنمائی کر رہا ہے، راستہ دکھا رہا ہے، رہبر ہے، یہ گائیڈ ہے قرآن، راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ اب رہنمائی کی کتاب ہے قرآن، جس نے قرآن نے اب بتا دیا، بالکل شروع میں کہا ھدی للمتقین، تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت۔ ھدی للمؤمنین، یہ ہدایت ہے مومنین کے لیے۔ ھدی لقوم یؤمنون، یہ ایسی قوم کے لیے ہدایت ہے جو ایمان رکھتی ہے۔ ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے انسانیت کے لیے۔ تو یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب جو صحیح راستے پر چلنا چاہتا ہے قرآن اس کو گائیڈ کرے گا، اور بالکل صحیح گائیڈ کرے گا، اس میں نہ کمی اور نہ زیادتی، نہ ٹھنڈا نہ گرم، نہ ادھر نہ ادھر،
بالکل صحیح بات اس کو بتائے جائے. کوئی پوچھے کہ تجارت کیسے کرنی ہے تو بالکل صحیح تجارت کی رہنمائی کرے گا، جس میں بالکل صحیح تجارت کے اصول ہی اس کو بتائے گا کہ تجارت کے کیسے معاملات کرنے ہیں. یہ نہیں کہ ایک فریق کو فائدے کی ساری باتیں بتاتا چلا جائے اور دوسرے فریق کو لٹواتا چلا جائے کہ تم بیٹھ جاؤ اور لوٹتے رہو. ایک کرایہ پہ چھوٹا سا آفس لے لو اور اس میں تھوڑے سے گدے ڈالو اور اس کے بعد بورڈ لگا دو فائنینس کمپنی، اور اس کے بعد لوٹتے رہو، فائنینس پہ دیتے رہو دنیا کو. تمہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ سامنے والا ڈوب رہا ہے، پٹ رہا ہے، اسے لاس پر لاس ہو رہا ہے، نقصان پر نقصان ہو رہا ہے. کیا اس کے کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا تو کام یہ ہے کہ ہم نے آپ کو 5 لاکھ روپے دیے تھے، آپ ہمیں پر منتھ اتنا انٹرسٹ دیتے چلے جائیے اور آپ کو تو بس انٹرسٹ دینا ہے، ہمارا یہ کام ہے. اور دنیا میں جو سسٹم بنا ہوا ہو وہ آپ کی پوچھ پر کھڑا ہوا ہو. اگر وہ آپ کو قسط نہیں دیتا ہے تو پھر پولیس آپ کے ساتھ جائے گی، اس کی لاری، اس کی گاڑی، یہ جو گروی رکھا ہوا سورا تھا یا جو اس کا مکان کے پیپر رکھے ہوئے تھے وہ پھر آکشن ہوگا، نیلام ہوگا، اور وہ حضرت جی جو ہے بیچارے پھر کرائے کے مکان میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہوں گے. ان کا آفس میں نیلام، مکان نیلام، اور اس کے بعد پھر کام ختم. دنیا کا یہ تو سسٹم ہوگا. اسلام قرآن سے جب پوچھو گے تو قرآن کہے گا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. پیسے میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود بخود بڑھ جائے. اس میں بڑھانے کی صلاحیت اس انسان کی ہے جو لے کر جا رہا ہے. لاری جب فائدہ دے گی جب اسے وہ چلائے گا کوئی. لاری جب صلاحیت دے گی جب وہ سڑک پر آئے گی، اس میں کوئی محنت کرے گا. تو آپ جب پیسہ دیں تو آپ نفع کے بھی مالک ہوں اور نقصان کے بھی مالک ہوں. آپ تجارت میں جب شرکت کریں گے تو آپ اگر کسی کی محنت ہے اور آپ کا پیسہ ہے تو یہ بے مضاربت کہلائے گی. اس بے مضاربت میں آپ پیسے والا، یہ الگ بات ہے کہ اس میں شرکت کرے گا تو پیسے والے کا بھی نفع ہونا چاہیے اور نقصان کا بھی شریک ہونا چاہیے. یہ ان دونوں کی اس کے اوپر ہے کہ کس کا کتنا فائدہ طے ہو. اس کے پھر اصول اور ضوابط ہیں جو بڑے بڑے علماء پھر آپ کو بتائیں گے. کسی چھوٹے موٹے کا وہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ آپ سڑک چلتے ہوئے کسی بھی آدمی سے مسئلہ پوچھ لیں اور وہ آپ کو بتا دے اور آپ سمجھ لیں کہ ہاں اس نے مسئلہ بتا دیا اور حل ہو گیا. ہر ایک کے بس کی وہ بات نہیں ہے وہ ان مسائل کا بتانا. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو. تو اسلام سے آپ جب رہنمائی پوچھیں گے تو پھر وہ رہنمائی آپ کی کرتا نظر آئے گا ہر راہ پر. یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ کوئی کیوں آپ کو وہ بتائے گا کہ کہاں کیسے آپ کو رہنمائی کرنی، کہاں پر کیسے زندگی گزارنی ہے آپ کو. ہدی للناس. تجارت کے معاملے میں بھی وہ آپ کو رہنمائی کرے گا، غم کے موقع پر بھی وہ رہنمائی کرے گا کہ صاحب ہمارے والد کا انتقال ہو گیا. اب انتقال کے سلسلے میں آپ بتائیے کتنا غم جو ہے ہم ان کا منائیں. 6 مہینے، 6 سال، 10 دن، 12 دن کپڑے پھاڑ ڈالیں، بال مڑائیں، کیا کریں؟ 1000 لوگوں کو کھانا کھلائیں، بریانی پکا کے کھلائیں، کیا کریں؟ یا گوشت روٹی کریں، پورے گاؤں کو کھانا کھلائیں یا سارے رشتہ داروں کو کھلائیں، کریں تو کیا کریں؟ کچھ تو بتائیں. تو اسلام اس میں بھی آپ کی رہنمائی کرتا نظر آئے گا کہ آپ کو 3 دن سوگ کرنے کی اجازت ہے. کیونکہ اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ صاحب ادھر والد کا انتقال ہوا اور ادھر ہنستے چلے آؤ اور وہاں سے سگریٹیں سوکھتے اور جو ہے ڈھول بجاتے ہوئے چلے آؤ. ایسا بھی نہیں. 3 دن غم کی اجازت ہے. بھائی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، کوئی اور رشتہ دار ہو، اس میں آپ کو غم کی اجازت ہے. غم کی اجازت ہے. کوئی آدمی کھانا نہ کھائے 3 دن تک، غسل نہ کرے، یہ اجازت اس کی ہو سکتی ہے. اصول یہ ہے کہ اس کو کھلایا جائے ویسے، لیکن وہ نہ کھائے تو مجبور نہیں کیا جا سکتا. غسل نہ کرے تو نہ کرے، غم ہے اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا. ہاں، بیوی اپنے شوہر کا غم 4 مہینے 10 دن منائے گی. کتنا؟ 4 مہینے 10 دن. اگر وہ حمل سے نہ ہو. اگر حمل سے ہوگی تو جب تک بچہ پیدا ہوگا اس وقت تک اسے عدت کرنی ہے. کیونکہ وہ عدت ہی اس لیے ہے کہ تاکہ اس کا نسب وغیرہ کا مسئلہ ہے. کیونکہ یہ
وہ بچہ اس شوہر کا ہے جس کا انتقال ہوا. تو آگے مسئلہ ہے پھر عدت کے بعد اسے اجازت ہوگی کہ وہ نکاح کرے. اب آگے جو بچہ ہوگا وہ دوسرے شوہر کا ہوگا کیونکہ ملکیت کا مسئلہ ہے. یہاں اسلام کا ایک ایک مسئلہ جڑا ہوا ہے دوسرے سے، ہر چیز کی رعایت رکھتا ہے. اب یہ غم کا مسئلہ تو یہاں پر یہ ہو گیا، یہاں سے 3 دن کا سوگ عام رشتہ دار کے لیے. بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن کا ہے، یا بچے کی ولادت کے سوگ ختم ہو جائے گا. تو اسلام نے رہنمائی کر دی، اس کے علاوہ تو نہیں ہے. اب کتنا کھانا بنانا ہے تو اتنا کھانا 3 وقت تک کا دے دیجئے، کیونکہ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. جب وہ بھی ایک مرتبہ ثابت ہے یہ کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ جو غزوہ موتہ پر گئے ہوئے تھے تو ان کی شہادت کی خبر آئی تو آپ نے کہا کہ آل جعفر غم میں ہیں، شہادت ہو گئی. اور آپ کے بھائی ہیں، حضرت علی کے بھائی ہیں، جیسے زیادہ بھائی ہیں آپ کے، کہ کوئی ان کے کھانا بنا کر کے بھیج دے. وہ غم میں کیا کھانا بنائیں گے؟ تو اب ثابت ہوا کہ پھر پڑوسوں کے رشتے دار کھانا بنا کر کے بھیج دیں. اب اسلام سے کوئی تعلق آج رہ نہیں گیا. اب آپ کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم سوسائٹیوں میں کیا نظام ہے، لیکن ہمارے یہاں باہر تو یہ نظام ہے کہ خود صاحب خانہ گھر سے ہی کہہ کر جا رہا ہے کہ ہم دفن کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ذرا ہولڈر پہ تندوری لگا دیں، 2 کوئنٹل کھانا لگ رہا ہے. اور باہر پاکستان میں اعلان ہو رہا ہے کہ بھائی سارے لوگ کھانا کھا کے چلیں واپس جائیں. یہ تو اس نے اسلام میں نے غم کا طریقہ بھی ہم کو بتا دیا، خوشی کے طریقے بھی ہمیں بتا دیے کہ آپ کو خوشی کے موقع پر کیا کرنا ہے. اس نے ریگولیٹ کر دیا. ڈھول نہیں، تماشا نہیں، ڈھولک نہیں، بانسریاں نہیں، سارنگیاں نہیں، ناچ نہیں، اچھل کود نہیں، فخر و تکبر و غرور کی کوئی چیز نہیں، مرد و عورت کا اختلاط نہیں. ان تمام چیزوں سے ہمیں روکا ہے. تو قرآن رہنمائی کرنے کے لیے وہ ہدن اور ہدایت ہے. یہ دوسری چیز، دوسری صفت بات طویل ہو جائے گی. اور وہ بشرا، اور یہ بشارت ہے للمؤمنین، یہ بشارت ہے ایمان والوں کے لیے. ایمان والوں کے لیے بشارت سنانے کے لیے قرآن نے 2 گروہ کر دیے. ایک قرآن کے ماننے والوں کا ایمان، جو قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، انہیں بشارت سناتا نظر آئے کہ قرآن اہل ایمان کے لیے جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، ان کے لیے کامیابیاں ہیں، ان کے لیے یہ ہے وعدے ہیں، اللہ کی رحمت ہے، مغفرت کا وعدہ ہے. تو قرآن اہل ایمان کے لیے بشارت، اور جگہ جگہ ان کے لیے یہ ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا من کان عدوا للہ، سن لے جو دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا، ومیکال اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انکار کرنے والوں کا دشمن. اگر یہ دشمن یہاں یہ نہیں کہا ہے، سب کو لے لیا اللہ تعالیٰ نے. جو حالانکہ بات اللہ کی دشمنی کو انہوں نے کہی نہیں تھی. اللہ سے تو دوستی کا دم بھر رہے ہیں، اللہ کو تو اپنا چہیتا اور اللہ کو اپنا چہیتا اور اپنے کو اللہ کا چہیتا کہہ رہے ہیں. اللہ سے دشمنی کی بات ہی نہیں ہے. وہ داؤد علیہ السلام کو تو کہہ رہے ہیں کہ ہم داؤد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنا کہہ رہے ہیں نا. تو اللہ نے کہا کہ جبریل کا دشمن میں اس کا دشمن ہوں، وہ ان سب کے دشمن ہے. اللہ نے کہا میرے دشمن ہو تم جبریل کے دشمن ہو. جبریل سے تو میں نے کہا تھا کہ تم قرآن لے کر جاؤ، کسی اور نے تھوڑی کہا ہے. تو اللہ نے اپنی دشمنی کا ان سے اعلان کر دیا. فإن اللہ عدو للکافرین. اس کے بعد چونکہ تم نے رسولوں کے درمیان تفریق کی ہے، تم جب مومن کہلاتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر تم ان پر ایمان لے آتے، اور محمد عربی کے آنے پر تم ان پر ایمان لے آتے، تم انجیل کے نزول پر اس پر ایمان لے آتے، اور قرآن کے نازل ہونے پر اس پر ایمان لے آتے. اور اب رخ پھر جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا
الیک آیات بینات، اور یقیناً ہم نے اتاری ہیں آپ کی طرف کھلی ہوئی آیتیں. یہودیوں سے رخ رسول کی طرف آ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وما یکفر بها الا الفاسقون، اور نہیں انکار کر رہے ہیں ان آیتوں کا مگر فاسقین ہی. فاسق کہتے ہیں اطاعت سے نکل جانے والے. کیوں انکار کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ یہ نالائق ہو چکے ہیں، نافرمان ہو چکے ہیں. نافرمانی ان کی فطرت میں، طبیعت میں، مزاج میں گھٹی کی طرح پڑ چکی ہے، اس لیے یہ انکار کر رہے ہیں. اگر اللہ کے حکم کا ماننا ان کی فطرت میں داخل ہوتا تو انکار نہیں کرتی. تو نہیں انکار کر رہے ہیں یہ مگر، اور اس کا نہیں انکار کر رہے ہیں مگر وہی لوگ جو اطاعت حق سے نکل چکے ہیں وہ انکار کر رہے ہیں. پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی روش بن چکی ہے، ان کا طریقہ بن چکا ہے، ان کی فطرت میں یہ بات شامل ہو چکی ہے، مزاج بن چکا ہے، ان کا طبیعت ثانیہ بن چکی ہے ان کی، کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا ہے، کوئی بھی انہوں نے معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کو توڑ ڈالا ہے. معاہدے کے پاس ہی نہیں رکھتے. اسلام میں معاہدے کی بہت بڑی اہمیت ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. معاہدہ بہت اہم چیز ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب بھی آیا ان کے پاس کوئی رسول اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والا ہوتا اس چیز کی جو ان کے پاس ہوتی. چونکہ تو پیدر پہ رسول آتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پیدر پہ رسول آتے. تو جب بھی کوئی آیا ان کے پاس رسول، پیچھے آئی تھی کہ جب بھی آئی ان کے پاس جب بھی آیا کوئی رسول وہ چیز لے کر، پچھلے صفحے پر گزری تھی فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، کہ جب بھی آیا تمہارے پاس رسول وہ شریعت لے کر، وہ احکام لے کر جو تمہارے نفسوں کو اچھی نہیں لگتی تھی. کیونکہ شریعت کی بات دل کو اچھی نہیں لگے گی نا. شریعت تو گھوڑے کے منہ میں لگام جیسی چیز ہے نا. اب لگام گھوڑے کو اچھی کہاں لگتی ہے؟ تو گھوڑا چاہتا ہے کہ اپنے من سے چلے، اور لگام چاہتی ہے کہ کبھی ادھر چلنا ہے کبھی ادھر چلنا ہے. تو شریعت تو لگام ہے نا. دل کہاں چاہتا ہے شریعت پر چلنے؟ دل چاہتا ہے اپنے آپ چلنے. تو اب تو استکبرتم، اکڑ گئے تھے جہاں پر بات آئی. اور جب بھی آیا ان کے پاس کوئی رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا ہوتا، وہ اس چیز کی جو ان کے ساتھ ہوتی، ان کے پاس ہوتی. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ایک فریق نے ان کے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی. کس چیز کو پھینک دیا؟ اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے. یعنی اللہ کی کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا. وہ نبی کیا لے کر آیا؟ کتاب لے کر آیا. تو شریعت کتاب میں تو ہوگی. نبی کتاب لے کر آیا تو ان میں سے ایک فریق نے، دو فریق ہو گئے. ایک نے کتاب کو پکڑ لیا، اس نے عمل کرنا شروع کر دیا، جو اس میں احکام تھے ان کو شروع کر دیا. اور ظاہر ہے کہ احکام، نماز کے احکام ہیں اس میں، روزے کے احکام ہیں اس میں، حج کے احکام ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں جو دی گئی ہیں. تو اللہ کی کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے، کمر کے پیچھے ڈال دیا. وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اس طرح جس طرح کہ وہ جانتے ہی نہیں. جب آپ ان آیتوں کو سنا کریں تو ایسا مت سنا کیجئے کہ جیسے یہ آیتیں 1400 برس پہلے کے لیے آئی تھی. بالکل ایسے سنا کیجئے جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. تیرے ضمیر پہ، وہی ضمیر ابھی جس کا ذکر آیا تھا، دل. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. راضی نے کتاب لکھی ہے، تفسیر کی، امام راضی ان کا نام ہے. اور کشاف، زمخشری نے کتاب لکھی ہے کشاف، وہ تفسیر کی کتاب ہے. تو ان کو دونوں کو کہا ہے کہ تم کشاف پڑھ لو، چاہے زمخشری کی یا امام راضی کی تفسیر پڑھ لو، تو کچھ بھی تمہیں پتہ نہیں چلے گا. اچھا، اور چھوٹی کتابیں پڑھ لو. اب تو وہ صلاحیت بھی نہیں رہی کہ زمخشری کی کوئی تفسیر کشاف پڑھے یا امام راضی کی تفسیر کبیر پڑھے، یا جو ہے تو کوئی بیضاوی کی پڑھے. بڑی بھاری کتابیں ہیں وہ، اب وہ صلاحیتیں ہیں نہیں.
تو اردو کی تفسیریں لوگ نہیں پڑھ پا رہے، سننے تو بڑی غنیمت ہے. تو اسے آپ یہ سمجھیں کہ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت خطاب کر رہا ہے اور ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ جب جب بھی ان کے پاس کتاب آئی تو انہوں نے اس کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے رکھ دیا. گویا اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا چاہتا ہے کہ آئی کتاب جب تمہارے پاس تو پیچھے رکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو اپنے پشتوں کے، اور اس کی جگہ دیگر علوم کے پیچھے لگ گئے. تو اب ذرا منظر دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کتاب کو تو پیچھے رکھ دیا جو اللہ نے بھیجی تھی، اور کسی علم کو سیکھنے لگے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اتباع کی انہوں نے اور پیچھے پڑ گئے وہ اس علم کے جسے تلاوت کیا کرتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں. سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں جس علم کو خاص طور پر شیطان سے مراد دونوں شیطان ہیں، شیطان جنس اور شیطان انس، انسان اور شیطان دونوں جس علم کو پڑھا کرتے تھے یا جس کو پھیلاتے تھے یا جس کا چرچا ہوتا تھا، اس کے پیچھے پڑ گئے. اور بیچ میں بتایا نہیں اللہ نے وہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی جلدی سے وہ بات کہی وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اب یہ بات یہاں کھولی، اور وہ لوگوں کو سکھاتے تھے جادو، سحر. کیا کس چیز کے پیچھے پڑ گئی ہے، کیا کس چیز میں لگ گئے؟ وہ اللہ کی کتاب کو تو پیچھے چھوڑا. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ چیز حاصل کرنے لگے، اس چیز کے پیچھے پڑے وہ جو اتاری گئی تھی ان دو فرشتوں پر بابل میں، ان کا نام ہاروت و ماروت تھا، اسے حاصل کرنے لگے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی. کتابیں اب دیکھیے دو رخ اللہ نے بیان کیے، یعنی اب ایک سحر تھا. سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بھی اور جناتوں پر بھی. اب ان کی تابع دونوں ہیں، عمارتیں بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اب وہاں داؤد علیہ السلام کو زبور ملی ہوئی ہے، تورات پیچھے سے چلی ہی آ رہی ہے، حکم تو تورات ہی کے چل رہے ہیں. اب یہاں شیطانوں نے چپکے سے جو ہے وہ جادو کا علم شروع کر دیا، جادو، ٹونے، منتر، تنتر، انتر، یہ ساری چیزیں شروع کر دی. اب انہوں نے یہاں ہی اپنی تعلیم بھی شروع کر دی، جو کہ شیطان کہاں باز آنے والا ہے. اب لوگوں کا مزاج بھی الگ ہے، انہوں نے اس کو چھوڑ کے اس طرف آنا شروع کر دیا. یہاں یہ اللہ نے ذکر کیا، اور کیا رہے ہیں، یعنی سلیمان علیہ السلام کا دور ہے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں یہ بیان کر رہا، بعد کے دور کی بات یہ چل رہی ہے کہ بعد میں انہوں نے نسبت بھی اس کی یہ کر دی کہ یہ علم سلیمان علیہ السلام نے ایجاد کیا تھا. جس جادو کی ہم بات کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام نے اسے شروع کیا تھا، اور صاحب یہ تو ان کا ایجاد تھا. وہ جو اتنی بڑی ان کی حکومت تھی، جو راج کیا کرتے تھے، وہ اسی سے تو چلتا تھا. اور آپ کو حیرت ہوگی کب کا دور ہے سلیمان علیہ السلام کا، آج تک مشہور چلا آتا ہے کہ وہ اس انگوٹھی سے ان کی حکومت چلتی تھی. مشہور وہ کہانی آج تک چلی آ رہی ہے کہ وہ انگوٹھی ان کی غائب ہو گئی تھی، پھر حکومت بھی ان کی چلی گئی، پھر جن جو ہے وہ راج کرنے لگے کچھ دنوں ان کی حکومت پر، پھر وہ انگوٹھی پتہ نہیں کہاں سے ملی، پھر جب وہ انگوٹھی ملی تو اس کے بعد میں پھر دوبارہ سے حکومت واپس لوٹ کر کے آئی. آج تک یہ قصے ہیں کہ نہیں؟ وہ تو ہم جیسے علماء جو ہیں وہ ان قصوں کی تردید کرتے ہیں، تو جو مان لیتا ان کی بات اس کے ذہن سے بات نکل جاتی ہے. ورنہ لوگ آج تک یہی مانتے ہیں کہ وہ انگوٹھی ان کی غائب ہو گئی تھی، دوبارہ لوٹ کر کے پھر آئی. چل رہا ہے. اور آج تک وہ کتاب بکتی ہے بازار میں، نقش سلیمانی. کتاب ڈھونڈ لی ہے، وہ چل رہی جگہ جگہ پر. اس میں نقش سلیمانی کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے نقش سلیمانی کہ سلیمان علیہ السلام نے جو نقش لکھے تھے وہی نقش آج تک چلے آ رہے ہیں. اگر وہ لکھ کے کسی کو دے دو وہ تو جین بھوت پایا. قرآن یہ تو کہہ رہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. کتاب الہی جو آئی تھی جب حقیقی دین سے اور حقیقی اسلام سے مسلمان روگردانی کرتے ہیں تو اس کی جگہ پھر وہ انہی چیزوں کے اندر پڑ جاتے ہیں. تعویذات ہیں، گنڈے ہیں، ٹوٹکے ہیں، ان چیزوں کے پیچھے پھر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. پھر دکانیں چلتی ہوتی ہیں کیونکہ یہ بڑے
عمدہ قسم کے کاروبار ہوتے ہیں، اس میں نہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں نہ سرمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں لاس نام کی تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، نفع ہی نفع، نفع ہی نفع، آج یہاں سفر کل وہاں سفر، گھاٹا اس میں ہے نہیں، کسی قسم کی کوئی چیز ہے نہیں، لہذا باقی لوگوں کو تو بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، تو یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا اللہ کی کتاب سامنے رکھیں تو ابلیس اور شیطان نے یہاں دوسرا ہی علم ایجاد کر دیا اور نسبت کر دی، کیونکہ سحر اسلام کی نظر میں کفر ہے۔ اگر اس شیطانوں سے اس میں مدد مانگی جاتی ہے سیدھی سیدھی، جسے آج ہمارے دور میں عام طور سے کہتے ہیں سفلی علم، اللہ نے اس کو کیا کہا ہے، یہ اعلیٰ ہے، سافل کہتے ہیں نیچے، سافلین جو طبقہ ہے وہ نیچے ہے، اور اعلیٰ اوپر وہ کہتے ہیں، تو اعلیٰ یہ جو علم ہے وہ قرآن ہے، اور سافلہ طبقہ جو ہے وہ نیچا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ نچلی چیزیں کہلاتی ہیں، تو اس لیے تو کہتے ہیں کہ فلانے کو سفلی کرا دیا گیا ہے، تو شیاطین نے وہ چیز اختیار کی ہے، اور قرآن کریم اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ اب جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم چیز دیکھتے ہیں، تو آپ نے پڑھنے کی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، دیگر احادیث کی کتابوں میں کتاب الرقیہ ضرور ہمیں ملتی ہے کہ بھئی آپ یہ دعا پڑھ لیں، اس دعا کو پڑھ لیا جائے، یہ سورہ فاتحہ کے سلسلے میں ہمیں ملتا ہے، کتاب الشفا ہے، یہ کچھ آیات ہمیں ملتی ہیں جو آپ نے کسی کے کان میں دم کی ہیں، اس حد تک تو ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہیں، وہ چیزیں ملتی ہیں، لیکن اس درجے کے امت اس میں ڈوب جائے اور غرق ہو جائے اور جگہ جگہ اور چلے جائے، تو اس کا تو کوئی تصور دور دور تک نہیں ہے جو آج ہمارے درمیان چل رہا ہے۔ یہ تو میں نے درمیان میں سمجھانے کے لیے آپ کو بات کی، اب اسے روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب اتنا پھیل گیا، یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا کہ بابل میں جو چیز تھی اس کا بھی اتباع کیا انہوں نے، اور جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایجاد کر ڈالی تھی اس کو تو ذکر ہی کر دیا سحر ہے۔ پھر بابل میں کیا ہوا تھا، یہودیوں پر ایک دور ایسا گزرا ہے کہ ان کو بخت نصر 605 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 605 سال پہلے ان کو قید کر کے لے گیا تھا بابل میں، اور ان کو نظر بند کر دیا تھا، تو وہاں اس دور میں بھی یہ جادو وغیرہ ان کرتے ہیں، کیسے نکلیں، اب کیا کریں، آج بھی تو یہ ہوتا ہے نا، کیونکہ شیطان ہی پھر یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ تم جب یہ کام شروع کر دو گے تو تمہارا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا، تم جیت جاؤ گے اور تم اس چیزوں سے نکل جاؤ گے، تو وہاں انہوں نے پھر وہی سحر شروع کر دیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچانے کے لیے ان چیزوں سے اور اس سے روکنے کے لیے کس کو بھیجا، دو فرشتوں کو بھیجا جنہیں ہاروت اور ماروت کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ عقل بھی یہ کہتی ہے، اور فرشتوں کے تعلق سے جو اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرهم وهم یفعلون ما یؤمرون، کہ وہ نافرمانی اللہ کی نہیں کرتے، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو جب سحر کو اور جادو کو اللہ نے کفر کہہ دیا اور یہ کہا کہ کفر نبی نہیں کر سکتے، اور یہودیوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کفر کی تہمتیں لگائی ہیں، اس لیے اللہ نے اس کی تردید بھی کر دی، تو یہ فرشتے ہو کر کفر تو نہیں کر سکتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی اور چیز تھی۔ تو وہ چیز تھی کہ جیسے کچھ چیزوں کی تاثیرات اور کچھ چیزوں کے اثرات تھے جن میں کفر و شرک نہیں تھا، جیسے بعض چیزوں کے اثر ہوتے ہیں، بعض کلمات کے بھی اثر ہوتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں بتائی ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لا یجاوزہن بر ولا فاجر، اس طرح کی دعائیں ہیں کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ تو کچھ کلمات ایسے ہیں جن کے اپنے اثرات ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اپنے اثرات ہیں، جیسے اثرات کو ہم اس دواؤں میں بھی دیکھتے ہیں، تو دواؤں کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، وہ چیزیں ہم نے اسے گھر میں رکھ دی ہیں تو ہوتا ہے کہ گھر میں یہ چیز رکھ دی تو وہاں سانپ نہیں آئے گا یا کوئی کیڑا نہیں آئے گا، تو اس طرح ہو سکتا ہے اس چیز کو ہم گھر میں رکھ دیں تو کوئی دوسری مخلوق بھی نہیں آئے۔ تو ایسی کچھ چیزیں تھیں وہ جو فرشتوں کو سکھائی دی گئیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ بتانے کے لیے آئے ہوں گے وہ فرشتے کہ اس جادو کا توڑ یہ ہے، اس جادو کے توڑ کے لیے یہ استعمال کر لیں، اس چیز کی خاصیت یہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں کہ جب آپ ان کلموں کو بولیں گے تو ان کی خاصیت یہ ہے، ان چیزوں کو آپ ملا لیں گے تو ان کی خاصیت یہ ہے۔ جیسے دنیا میں ہم یہ چیزیں ملاتے ہیں تو ان کی خاصیت نکلتی ہے نا، کچھ چیزوں کیمیکلس ہیں،
کچھ کیمیکلس کو آپ ملا لیجیے تو ان میں خاصیت بن جاتی ہے، آگ بن جائے گی. کچھ چیزوں کو آپ ملائیں گے، کچھ چیزوں کو ملائیں گے تو وہ ملا کر کے پانی بن جائے گا. تو یہ چیزیں شرکیہ نہیں تھیں، یہ جائز چیزیں تھیں جو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا دی. لیکن اس کے بعد بھی وہ جب ان سے کچھ سیکھنے کے لیے آتا توڑ کے طور پر تو وہ یہ کہتے انما نحن فتنۃ، ہم تمہارے لیے کیا ہیں، ہمیں آزمائش کے طور پر بھیجا ہے، اس کا استعمال غلط مت کرنا. چونکہ انہوں نے کیا کہا، ہم فتنہ ہیں، انما نحن فتنۃ، ہم فتنہ ہیں. فتنے کا لفظ بولا جاتا ہے آزمائش کے لیے. آزمائش کسے کہا جاتا ہے، اس کے دو پہلو. وہ چیز اگر غلط یوز کرو گے تو نقصان کی، صحیح اگر آپ نے استعمال کر لیا تو فائدہ مند. وہ دو دھاری تلوار ہے، اس کے دو رخ ہے. صحیح استعمال فائدہ پہنچائے گا، غلط استعمال نقصان پہنچائے گا. اس لیے قرآن کریم نے اولاد کو اور بیوی کو کیا کہا، انما اموالکم و اولادکم، مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ. ظاہر ہے کہ ان کی محبت میں اگر آپ نے زیادہ اللہ کو بھول گئے آپ تو فتنہ بن جائیں گے یہ. لیکن ان کا صحیح استعمال اگر آپ نے کیا نفع بخش بن جائیں گے. تو انہوں یہ آیتیں ان کو سمجھاتے کہ دیکھو اس کا استعمال غلط مت کرنا. یہ جو ہم کلمات سکھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر اس کا تم نے استعمال کیا تو شوہر اور بیوی میں جدائی بھی ہو جائے گی، شوہر اور بیوی میں جدائی بھی ہو جائے گی. مگر ظاہر ہے وہ اس کا استعمال غلط ہی کرنے لگے. کیوں؟ اب کیا ہوتا ہے عورتوں میں، کیا ہے، بس دیور اور بچہ کسے کیا کہتے ہیں، دیورانی اور جٹھانی کی آتی لڑائی شروع، جھگڑا کرانا شروع کر دیں گے. اس نے کہ اس سے محبت کی ہے، اس کی محبت کی ہے، اس کی جدائی اس سے کراؤ، اس کی جدائی اس سے کراؤ، لڑائی شروع کرا دو. یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیسے ہو رہا ہے. اور یہاں بجانا وہاں جانا، یہ لائنیں جو لگی پڑی ہیں کیوں لگی پڑی ہیں عورتوں کی، اس کا دل اس سے جدا کرا دو، اس کا دل اس سے جدا کرا دو. چاہے ہو نہ ہو تو حکم سے تو اللہ کا ہی ہوگا، لیکن ان کی لائن لگی پڑی ہے اور وہاں ان کا کاروبار چل رہا ہے، مزے سے کاروبار چل رہا ہے. یہ وہی کام کرنے لگے، شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق کرانے لگے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہایت ناگوار ہے یہ بات کہ کوئی شوہر اور بیوی کو جدا کرے. کیوں؟ اس لیے کہ پوری سول سوسائٹی کا دار و مدار شوہر اور بیوی کے تعلقات پر ہے. اس سے گھر بگڑ جائے گا. جب گھر بگڑے گا تو پورا معاشرہ بگڑ جائے گا. میاں بیوی جب ختم ہوئے، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے کہا نکاح میری سنت ہے. نکاح جوڑ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو غصہ دلا دینے والی چیز طلاق ہے. جس دن کہیں کی طلاق ہوتی ہے تو زمین و آسمان ہلنے لگے. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو غصہ دلا دینے والی طلاق ہے. 3 مقامات پر صرف جھوٹ بولنے کی گنجائش اور اجازت ہے، اس کے سوا کہیں نہیں ہے. ان میں ایک مقام شوہر اور بیوی کی خوشنودی کے لیے، بیوی سے جھگڑا چل رہا ہے، لڑائی چل رہی ہے، اسے ہنسانے یا اسے خوش کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ ہمارے شہر رامپور میں ایک قاری نقیب صاحب تھے. وہ کسی زمانے میں ہمارے ساتھ پڑھایا کرتے تھے جامعہ المعارف میں. دومیلا روڈ پہ ہم پڑھاتے تھے. وہ بزرگ تھے، ہمارے ساتھ پڑھایا کرتے تھے. شاعر آدمی تھے، بیٹھ گئے رامپور میں تو بیٹھ گئے. رامپور والوں کا مزاج بھی بڑا خاص عجیب سا مزاج ہے، تو شاید کم ہو گیا، ورنہ وہ بیٹھے ہیں دکان پر تو رات کے 2 بجے تک بیٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، باتیں چل رہی ہیں. وہ کبھی 2 بجے ہوٹل میں بیٹھے جا رہے ہیں، کبھی 2:30 بجے جا رہے ہیں. تو ایک دن سنایا انہوں نے واقعہ، کہنے کہ بھائی کبھی ہم 2 بجے گھر پہنچ رہے ہیں، کبھی 2:30 بجے گھر پہنچ رہے ہیں. شیر و شاعری چل رہی ہے. اب گھر پہنچے تو بیوی آگ ببولا روڈ پہ پکائے بیٹھی ہیں. کبھی وہ کہتی ہیں کہاں تھے، بیٹھے تھے یہ وہ صاحب اب نکل کر آئے ہو تم. بولے بس ہم نے بھی طریقہ سوچ لیا ہے. بولے آپ خواہ گرم ہو رہی ہیں ہمارے اوپر. سن تو لو پہلے، وہ تمہارے چچا زاد بھائی مل گئے تھے. بولے بھائی اتنا کیا، اچھا کیا کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے. اگلی بار بھائی ہم چائے بھی گرم کر دی، کھانا گرم کر دی. بولے پھر اگلے دن اچھا وہ آپ کے بھائی مل گئے تھے، انہوں نے ہوٹل میں بٹھا لیا. اچھا بولے سارا غصہ ختم ہو جاتا. ایک دن بھائی گئی پھوپھی جاتے بھیج جاتے محمود دیے کہ ہم کام ختم کر کے اس کے بعد ہمیں بتا دیا کسی نے، کوئی کہہ سکتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شوہر اور بیوی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے. حدیث کا مفہوم اس طرح بھی ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی پر محبت کی نظر ڈالے، اور
شوہر بیوی پر محبت کی نظر ڈالے اور بیوی شوہر کو محبت کی نظر سے دیکھے تو تیسری ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کو محبت کی نظر سے دیکھے. تو یہاں اب کوئی تفریق ان میں پیدا کرائے تو واللہ وہ کتنا مقبوض ہوگا. مگر یہاں انہوں نے یہی کام شروع کر دیا کہ صاحب اس میں جدائی کرا دیا ہے تو جو چیز دی یہ کام شروع کیا. یہ ذکر یہاں پر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے. حالانکہ اللہ نے اس بیچ میں عقیدے کی بھی اصلاح کی. یہ بھی کہا کہ کوئی کتنا ہی کر لے, چاہے یہ روحانیت والے کر رہے ہوں اور چاہے یہ شیطانیت والے کر رہے ہوں, ہوگا اللہ کے حکم ہی سے. کچھ بھی کر لیں, یہ کہیں صاحب اتار کر دو, تب بھی اتار بھی اسی وقت ہوگا جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا. اور یہ کہیں بھائی تم چڑھا دو کسی کا کام خراب کر دو, تو وہ بھی جب ہی ہوگا جب اللہ کا حکم ہوگا. لیکن گناہ اور ثواب دونوں کا اپنے اپنے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں لکھ دیا. انہوں نے بھی جو کچھ کیا ہے ترجمہ آج باقی رہ گیا, اور کچھ مضمون بھی تفسیر کا باقی رہ گیا. وقت مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی برائی سے حفاظت فرمائے اور اچھائی کا اللہ تعالیٰ ہمیں عادی اور عامل بنائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیے جنہیں آپ نے انصاف کی گواہی دینے والوں میں شامل فرمایا ہے. اے اللہ ہمیں صالحین میں شامل فرما لیجیے, اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیے. گناہ سے ہماری حفاظت فرما لیجیے. ہم گناہ سے اسی وقت بچ پائیں گے جب آپ ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اے اللہ بڑے بڑے گناہوں سے ہمیں بچا لیجیے, کبیرہ گناہوں سے ہمیں بچا لیجیے. صغیرہ گناہ ہمارے نیکیوں سے معاف فرما دیجیے, نیکیوں کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے رب کریم, اے مالک عظیم, نیکیوں کرنے کی ہمت عطا فرمائیے. جماعت کی نماز مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے رب رحیم, ہم بہت ہی گناہ گار ہیں, ہر گناہ معاف فرما دیجیے. گناہ کا احساس عطا فرما دیجیے. آنکھوں کو رونے والا بنا دیجیے کہ اتنا برسیں کہ ان کے برسنے سے دل کے تمام زنگ ہو دیجیے. دل کے گناہوں کو آنکھ کے آنسوؤں سے دھونے والا بنا دیجیے. اے اللہ آپ کے حبیب نے جتنی دعائیں مانگی ہیں آج ان کتابوں میں ہمارے علماء نے جمع فرما دی ہیں, انہیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ تو نے جو کتاب میں اپنی دعائیں نازل فرمائی ہیں ربنا اور اللہم سے, وہ ساری کتابیں ساری دعائیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. ہم نے دین کے نام پر جو چمن بنائے ہیں, جو ہم نے پودے لگائے ہیں, انہیں سینچنے کے لیے ابھی ہمارے ہاتھوں کو طاقت عطا فرما, قدموں کو چلنے کی طاقت عطا فرما. اے اللہ تیرے کچھ غریب و کمزور اور مسکین بندے بھی ہیں, اللہ ان کی مدد فرما دیجیے. ان کے گھروں میں اے اللہ ضرورت کا جو سامان نہیں ہے وہ نصیب فرما دیجیے. کتنے لوگ ہیں جن کو پینے کا صحیح پانی میسر نہیں ہے, اے مولا ان کو پانی عطا فرمائیے. کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں پوری کھانے کی غذا تک نہیں ہے, اے اللہ امت کے تاجروں کو اور سخاوت کرنے والوں کو اتنی توفیق دے دیجیے کہ وہ غریبوں کو کھلانے والے بن جائیں اور ان کے دسترخوانوں پر کچھ نعمتیں اے اللہ وہ دے کر آنے والے بن جائیں. ایسے ان کو دل اور جذبے نصیب فرما دیجیے. پھر گھروں کو کھڑا تھا فرما دیجیے. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعائیں قبول فرما. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بیویاں بیمار ہیں, ان کو صحت عطا فرما. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بچے ہیں, جن کی اولادیں, جن کی بیویاں یا ان کے ماں باپ یا بھائی ہاسپٹل میں بھرتی ہیں, ان کو صحت کاملہ عطا فرما, صحت نصیب فرما. اے مولا بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. یہاں نوجوان, یہ بزرگ, اے اللہ عورتیں ہر ہفتے جمع ہو جاتے ہیں. اے رب رحیم مالک کریم, اس بیٹھنے کو, سننے کو, سنانے کو قبول فرما. ہماری اس مجلس کو قبول فرما. آنکھ سے چھلکنے والا اور آنسو قبول فرما. اس سوسائٹی پر اے اللہ اپنی رحمت کو بارش کے قطروں کی طرح نازل فرما. پوری سوسائٹی کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیجیے.
اپنی رحمت کی چادر کی میں اس پوری سوسائٹی کو چھپا لیجیے، ہر چھوٹے بڑے فتنے سے اسے بچا لیجیے، دلوں کو جوڑ دیجیے، ہر طور سے حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ، جن کے کاروبار آپ نے چلائے ہیں ان کی پوری حفاظت اور نگہبانی فرما، مزید ان کو ترقی نصیب فرما، دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ جن کے کاروبار کسی بھی وجہ سے ٹھہر گئے ہیں ان کو دوبارہ سے اللہ چالو فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو اپنے خود سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم۔